معزز سامعین گرامی قدر، بے شک آخری عشرے میں بہترین عبادت میں سے ایک عبادت اعتکاف کا کرنا ہے۔ اعتکاف میں جو ساتھی آئے ہیں وہ اپنے اس آخری عشرے کو عبادات میں صرف کریں اور موبائل فون سے اجتناب کریں۔ اعتکاف حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور اس کا دباچہ اگر آپ دیکھیں تو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشہ نشین ہو جانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کو بجا لانا، یہ سارے کا سارا اعتکاف کا مغز ہے۔ اور آخری عشرے میں جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے یا نہیں کیا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ابھی استاد محترم حضرت حافظ شریف حفیظہ اللہ نے بڑے تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لائٹ جلا دے، نہ چھڑے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ کس کام میں بہتر ہے؟ وہ دباچہ جو باندھ گئے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ جو 10 دن ہم نے ٹریننگ کرنی ہے، اللہ کے فضل سے یہ اعمال اگر ہم پورا سال کرتے رہیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ایک اس رات میں، اور یہ جو کہنا، یہ جو سوچنا کہ یہ جی تاک رات میں عبادت کرنی ہے، جفت میں نہیں کرنی۔ جو بندہ ان آخری 9 راتوں میں عبادت کر لے گا، آخری ان ساری کی ساری راتوں میں عبادت کر لے گا، اس کو کوئی وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو لیلۃ القدر ملی ہے کہ نہیں ملی، اس کو مل گئی ہے۔ آپ نے اگر 8 رکعت قیام امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، قیام کر لیا، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے 1000 مہینے سے زیادہ قیام کیا ہے۔ آپ نے ان 10 راتوں میں ایک بات سمجھیے، یہ جو بات علماء سمجھانا آپ کو چاہتے ہیں، جو مطلوب اور مقصود ہے سمجھانے کا، وہ یہ ہے، آپ میں سے ہر شخص نے نیکی کے جمی اعمال کو ان 10 دنوں میں سر انجام دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جمی مثلا جس کی جتنی گنجائش ہے، 100 روپے کی، 1000 روپے کی، 2000 کی، 5000 کی، 10,000 کی، اس میں اوور کرے، اس سے زیادہ کرے، جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ ایک دفعہ کرے۔ اور ان 10 راتوں میں ہر روز اگر 1000 دیتا ہے، ہر روز اگر 10,000 دیتا ہے، ہر روز اگر 5000 دیتا ہے، 100 دیتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا اس نے 1000 مہینے سے زیادہ ہر روز 1000 روپیہ خرچ کیا۔ ایک رات میں 1000 خرچ کرنا ہے، 10 راتوں میں 10,000 ہو گیا، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے 1000 روپیہ خرچ کیا، بلکہ یہ لکھا جائے گا 1000 مہینے سے زائد میں یہ ہر روز 1000 روپیہ خرچ کرتا رہا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی عام فہم بات ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے ان راتوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اور یہ اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا طاق میں کرنا یا جفت میں کرنا ہے، طاق میں بھی کریں اور جفت میں بھی کریں، اور جو اعمال کرنے ہیں وہ کرنے کے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بڑی تیزی سے مختصر آپ کے سامنے بات کو رکھوں گا۔ حافظ فرقان الہی سیٹھی صاحب بھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی درس ہوگا، اور شیخ عبداللہ صاحب الحمدللہ فیصل آباد سے، جو عبد الرحمن سدیس صاحب کی ایسے لگتا ہے جیسے وہی تلاوت فرما رہے ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں۔ قیام اللیل ہوگا انشاءاللہ، تو آپ سب ساتھیوں نے اس درس میں بھی شامل ہونا ہے، اور اس قیام اللیل اور اس صلاۃ الوتر میں بھی شامل ہونا ہے۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، عام فہم آج کل رات کو ڈیوائیڈ کیا جائے، آج کل کی بات کر رہا ہوں، آگے جا کے راتیں لمبی ہو جائیں گی، اگر 9-10 گھنٹے کی رات کو لگایا جائے تو آپ کا جو 1 گھنٹہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو درس تبلیغ سن رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا قیام یا 1 گھنٹے کی تبلیغ اور دعوت سننا ایسے ہے 1 گھنٹہ گویا آپ نے 9 سال قیام کی، اور اس سے بھی بہتر 1 گھنٹہ 9 سال کے برابر ہو۔ 1 منٹ جس میں 55 دن کے کم و بیش برابر ہو، اور 1 سیکنڈ 22 گھنٹوں سے بہتر ہو۔ 22 گھنٹوں سے بہتر ہے، یہ بات آپ کو وہ بتلا گئی، یہ بہتر ہے، یہ برابر نہیں ہے، بہتر ہے، اور بہتر کا پتہ اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں انسان 2 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، 22 گھنٹے سے بہتر ہے۔ 1 منٹ 55 دن سے بہتر ہے، 1 گھنٹہ 9 سال سے بہتر ہے۔ تو یہ گھنٹے ضائع کرنے ہیں، ان 9 گھنٹوں کی ترتیب اور ان کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ہم نے اعمال کیا کیا کرنے ہیں اور کیا کیا کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے اور میں نے کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الذکر کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے بہتر ذکر کوئی نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی اگر اکیلی فضیلت کی بات کی جائے تو حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی تھی اور کہا تھا اگر 7 زمینیں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلڑے میں ڈالا جائے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہو جائے گا، اور 7 زمینوں کو اگر ایک زنجیری سے جکڑ دیا جائے
یعنی مشکلات اور مصیبت میں پھنس جائے زمین مخلوق اتنی بڑی، تو لا الہ واحد کلمہ جو اس زنجیری کو زائل کر دے گا اور پگھلا کے رکھ دے گا۔ مشکلات کا حل بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت نوح کی جو وصیت ہے، اگر صرف آپ اس کے اوپر غور کریں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی کہا تھا، وہ آگے چل کے بات کریں گے، اور جو سبحان اللہ ہے اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنا جو ہے، سبحان اللہ ہر چیز کی نماز ہے۔ اور حضرت نوح نے کہا تھا دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اگر رزق ملتا ہے تو سبحان اللہ کی وجہ سے ملتا ہے۔ لا الہ ایک ایسا کلمہ ہے، حضرت طلحہ پریشان ہیں، پھر رہے ہیں، کہا رسول اللہ نے ایک خاص بات کہی تھی اور ایک خاص کلمہ کہا تھا، ذہن سے محو ہو گیا، شیطان بلا دیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی لا الہ کیسے نکل گیا۔ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک رات لیلۃ القدر کی معین تاریخ بھلا دے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ پوچھنے لگے، ایک کلمہ رسول اللہ نے بتایا تھا، وہ اتنا عظیم کلمہ رسول اللہ نے وہ جو فضیلت بیان کی تھی وہ ذہن میں رہ گئی، وہ کلمہ دماغ سے محو ہو گیا۔ کیا فضیلت بیان کی؟ جس بندے نے موت کے وقت پڑھ لیا تو موت کے وقت انسان کو غم لاحق ہوتے ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا، جب اس کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے میں اگلی دنیا میں جا رہا ہوں، تو پریشان ہو جاتا ہے، بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، اتنا مال و دولت کمایا سارا یہاں رہ گیا، وغیرہ وغیرہ جو خیالات۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا تھا اگر وہ کلمہ پڑھ لو گے موت کے وقت یا اس بیماری میں جس میں موت واقع ہونی ہے، تو تمہیں دنیا کے سارے غم مٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ تمہارے سارے غموں کو مٹا دے گا۔ تو حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے، کہا طلحہ مجھے اس کلمے کا پتہ ہے۔ کہا کون سا؟ کہا یہ لا الہ الا اللہ ہی کلمہ ہے جو موت کے وقت پڑھا جائے بندہ جنت میں بھی داخل ہو جاتا اور سارے غم بھی دور ہو جاتے۔ اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا ایک اور وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا ہے، جو میں نے اور آپ نے اس اعتکاف میں اور پوری زندگی میں ہر روز اگر یہ کام کر لیں، یقین مانیں۔ پہلی حدیث ہے اس کلمے کی عظمت کے بارے میں، ایک تو ہے حلی لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ جس نے یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ 10 یعنی 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک، 100 دفعہ پڑھا تو 10۔ لیکن یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کیا اور اللہ کی رحمت کو جلال آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اب 10 مرتبہ بھی پڑھ لیا نا، اس کے نامہ اعمال میں بھی 4 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اسماعیل کتنے بڑے رسول اور پیغمبر ہے، حالی غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اگر اسماعیل کے بیٹے غلام ہوں ان کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب تھوڑا ہوگا۔ پہلے کہا 100 پڑھو گے تو 10، اب کہا 10 پڑھو گے تو 4۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی والی زبان سے کہا اب نہ 100 دفعہ نہ 10 دفعہ، 1 مرتبہ بھی پڑھو گے تو اسماعیل کے ایک غلام بیٹے کی آزادی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 100 اسماعیل کے بیٹوں کی گردن کی آزادی کا ثواب ملے گا۔ آپ نے اور میں نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے، اعتکاف والوں نے اور غیر اعتکاف والوں نے۔ ان 10 راتوں میں اگر آپ یہ کام کر گئے تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی یہ کام کرنے کی توفیق دے گا، اور آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ واحد کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے۔ جو ہمارے سے آ کے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں کہ یہ ہو گیا، بندش ہوگی، رکاوٹ ہوگی، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، یہ ہو گیا، بندش آ گئی ہے، اللہ کی قسم جو بندہ اس کے اوپر مداومت کر لے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام، صرف 30 40 50 دن کے سرکل سے گزر جائے، یہ کام کرتا رہے، پھر اس کو کسی عالم دین کے پاس اور کسی رقیہ شریعہ کرنے والے کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نہ صرف اس کا جادو ختم کر دیتا بلکہ اس کی زبان پہ ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جو بندہ صبح 100 دفعہ یہ پڑھتا ہے اور شام کو 100 دفعہ یہ پڑھتا ہے، وہ کسی کو دم بھی کر دینا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا دے دیتے اور جادو جنات اس سے دور کر لیتے۔ یہ وظیفہ اپنی پلے باندھ لیجئے، ہر روز 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ جو حضرت نوح نے کہا تھا سبحان اللہ ہر چیز کا رزق ہے، ہر مخلوق کو اس کے لیے رزق دیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی عاجز ہے جو ہر روز 1000 نیکیاں کما لائے، 1000 نیکیاں کما لائے۔ کہا کیسے کمائی جائیں گی؟ کہا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو گے کمائی جائیں گی۔ 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا 1 منٹ کے اندر، عام رفتار سے بھی آپ پڑھیں نا 1 منٹ میں 100 دفعہ
انسان کہہ دیتا ہے 1 منٹ میں 55 دن کا اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اور ام ہانی کی جو حدیث ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی وجہ ہے تیزی سے آپ کو صرف اشارے کر رہا ہوں۔ ام ہانی کی حدیث کفایت کرے گی کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو 100 دفعہ اگر سبحان اللہ پڑھے گی، صرف سبحان اللہ تو 100 دفعہ پڑھے گی تو گویا تو نے 100 گردنوں کو آزاد کر دی۔ بوڑھی ہو گئی ہوں نا، اب اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو یہ اللہ کو سبحان اللہ کہنا اتنا پسند ہے کہ تم سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پہاڑ بھی خرچ کرو تو اللہ کو یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے ساتھ صرف اگر آپ الحمدللہ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ ملائے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ صرف پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دے، سمندر کی جھاگ گناہ بھی ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ تسبیح بیان کرنا، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 ہلکے کلمے ہیں لیکن میزان کے اوپر بڑے بھاری ہے۔ ایک عام فہم بات ہے، آپ اپنے رب کی تعریف ہی کری جا رہے ہیں، سبحان اللہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مثال نہیں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی ہر وقت تعریف کرتا ہے، جو اس کے باپ کو پسند ہے وہ کام کرتا ہے۔ باپ کو پسند ہے قرآن پڑھے، وہ باپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہے۔ باپ کو پسند ہے مجھے کہ ابو جان، وہ ابو جان کہتا ہے۔ باپ کو پسند ہے میری جوتی پہنائے، وہ باپ کو جوتی پہناتا ہے۔ یعنی جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو کلمات ہیں بندہ مومن سے یہ ہیں۔ باپ اگر بیٹا یہ کہتا رہے اور پھر ایک دن بیٹا کہے اے ابو جان آج مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، 1000 روپے کی ضرورت ہے، باپ کے پاس ہو تو باپ انکار کرے گا؟ فوری دے گا کہ نہیں؟ تو یہ تسبیحات ایک ایسی چیز ہیں کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اگر اللہ کے ساتھ یہ تعلق استوار ہو تو کبھی کوئی ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے، ہمیں جب مشکل آتی ہے ہم اللہ کو صرف تب یاد کریں۔ اگر عام دنوں میں بھی یہ روٹین بنی ہو تو اللہ کی قسم اگر ہر وقت سبحان اللہ زبان سے ادا ہو رہا ہو تو کبھی تمہیں اللہ کی ضرورت پڑ گئی، اور اللہ کی ضرورت تو ہر وقت ہے، اللہ سے کبھی کوئی مانگ کوئی ایسی چیز کی ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف الحمدللہ کہنا اس نعمت کا شکریہ، اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا جواد و سخی ہے، اللہ نے نعمت دی اور بندے نے جواب میں کہا الحمدللہ، تو اللہ کہتا ہے یہ تیرا جو الحمدللہ کہنا ہے میری نعمت سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تو الحمدللہ کہنے سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ کہنے سے راضی ہو گیا، میں اور آپ غافل ہیں۔ اور ام ہانی کی حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے، اگلا 3 باتیں کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر سبحان اللہ کہے گی تو 100 گردنوں کی آزادی کا، اگر الحمدللہ کہے گی تو 100 گھوڑے زین پوش اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسے، یعنی تو نے 100 ایک ہم خریدیں ایک گھوڑا اور اللہ کے راستے میں ڈال دیں کہ جہاد کے لیے جائے، اس 100 گھوڑوں کا اگر اجر و ثواب پانا ہے تو صرف کیا کہنا الحمدللہ 100 دفعہ الحمدللہ کہا تو گویا 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے زین پوش وقف کر دی۔ اور اللہ اکبر کے بارے میں بھی ام ہانی ہی کی حدیث میں موجود ہے، یہ جو اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا، ہر وقت اللہ ہی کی صداؤں کو، نماز بھی اللہ اکبر، سجدہ بھی اللہ اکبر، رکوع بھی اللہ اکبر، ہر وقت اللہ ہی کی بلندی کو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا۔ ام ہانی کی حدیث میں اگر تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گی تو گویا 100 اونٹ قلادہ پہنے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ اب بتائیے جو بندہ جہاد سے، جو بندہ انفاق میں بخل کرتا ہو اس کے لیے کتنا آسان کلیہ، وہ سبحان اللہ 100 دفعہ کے، وہ الحمدللہ 100 دفعہ کے، وہ اللہ کی تکبیروں کی صداؤں کو بلند کرے۔ اور دیگر احادیث میں بھی یہ اجر و ثواب موجود ہے۔ اور تسبیح اکیلے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر زمین پہ تسبیح بیان کرتا ہے وہ تسبیح 7 آسمان کو کراس کرتے ہوئے عرش عظیم کے ارد گرد چکر لگاتی ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی، اور وہ اللہ رب العزت کو یاد کرا رہی ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے فلاں بج کے فلاں منٹ میں یہ تسبیح کہی تھی، تو اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ اعمال آپ کے لیے، آپ کی رحمتوں کے لیے ہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بدو آیا،
اور آ کے کہنے لگا مجھے بہترین کوئی کلمہ بتا دیجئے جو میں کروں، بس بدوؤں کی عادت ہو، روکھے مزاج کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 4 کلمے بتائے، سبحان اللہ